اچھا، جب ہم ایک سچے لیڈر یا رہنما کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ وہ کسی بڑے قبیلے سے ہو یا کسی مشہور خاندان کا فرد ہونا کافی ہے؟ ہم یہ سوال تو ہمیشہ سے رہا ہے۔ جی، لیکن آج سے 1400 سال پہلے ایک آواز اٹھی جس نے ان سارے پرانے خیالات کو چیلنج کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیادت کوئی ذاتی جاگیر نہیں، نہ ہی خاندانی وراثت ہے، بالکل۔ بلکہ یہ ایک امانت ہے، ایک ذمہ داری، اور یہ ذمہ داری صرف اسے ملنی چاہیے جو اہل ہو، ایماندار ہو، اور جسے واقعی خدا کا خوف اور لوگوں کی فکر ہو۔ اور یہ بات اس وقت بھی بہت انقلابی تھی اور سچ پوچھیں تو آج بھی اتنی ہی اہم ہے۔ آج بھی اتنی ہی متعلقہ محسوس ہوتی ہے، بالکل۔ تو آج ہم اسی تصور کی گہرائی میں جائیں گے۔ ہماری گفتگو کا مرکز رہے گا اسلامی فقہ میں اہلیت پر مبنی قیادت کے وہ معیارات جو صدیوں پہلے بتائے گئے ہیں۔ جی، اور خاص طور پر ہم ظہیر احمد میر صاحب کی کتاب ہے اسلامک جورسپروڈنس اسٹینڈرڈز فار کوالیفائڈ لیڈرشپ، اس کے مقدمات 71 سے 74 پر بات کریں گے۔ ٹھیک، تو مقصد یہ ہے کہ ان بنیادی اصولوں کو سمجھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ آج کی دنیا میں جو اتنی بدل گئی ہے، یہ اصول کس طرح ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ یقیناً یہ صرف تاریخ کا سبق نہیں بلکہ آج کے لیے، مستقبل کے لیے ایک عملی سوچ بچار ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ، مقدمہ نمبر 71، جو ہے اہلیت پر مبنی جانشینی، یعنی اسلام میں لیڈرشپ کا حق خاندان یا نسل کی بنیاد پر نہیں ملتا، بلکہ یہ فرد کی اپنی قابلیت اور اہلیت پر منحصر ہے۔ جی ہاں، یہ تو سمجھیں کہ اسلامی طرز حکمرانی کی بنیاد ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں اس کی مثالیں قائم کی۔ اچھا، جیسے کہ؟ دیکھیں، میر صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، کئی واقعات ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے بڑے بڑے تجربہ کار سرداروں کی موجودگی میں ایک نوجوان حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ایک اہم لشکر کا سپہ سالار بنا دیا۔ جبکہ وہ نسب میں شاید اتنے اونچے نہ سمجھے جاتے ہوں اس وقت۔ بالکل، اس وقت کے قبائلی نظام کے لحاظ سے یہ بہت بڑی بات تھی۔ اس سے پیغام بالکل صاف تھا کہ ذمہ داری کے لیے اہلیت اور کردار دیکھا جائے گا، خاندانی پس منظر نہیں۔ قیادت ایک بہت ہی، آپ کہیں، سنجیدہ ذمہ داری ہے۔ یہ کوئی انعام یا حق نہیں جو وراثت میں ملے۔ یہ واقعی ایک زبردست مثال ہے، اور آج کر دیکھیں تو دنیا بھر میں اکثر جگہ موروثی سیاست چل رہی ہے، باپ کے بعد بیٹا یا بیٹی۔ جی ہاں، یہ رجحان تو ہے۔ تو یہ اسلامی اصول تو اس کی بالکل نفی کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال آتا ہے، اہلیت یعنی قابلیت، اس کا تعین کیسے ہو؟ کیا یہ کوئی مبہم سی چیز نہیں؟ میر صاحب نے اس پر کچھ روشنی ڈالی ہے کہ اہلیت سے مراد کیا تھی؟ بہت اہم سوال ہے۔ نہیں، یہ کوئی مبہم بات نہیں تھی۔ اسلامی فقہ میں اور شروع کے ادوار کی مثالوں میں اہلیت کے واضح پہلو نظر آتے ہیں۔ علم ایک بنیادی چیز تھی، خاص طور پر جس کام کی ذمہ داری دی جا رہی ہے اس کا علم۔ صحیح۔ پھر عدل و انصاف کرنے کی صلاحیت، ذاتی کردار، جسمانی اور ذہنی صحت بھی دیکھی جاتی تھی، اور انتظامی صلاحیت یعنی کام چلانے کی اہلیت۔ انتظامی صلاحیت۔ جی، مقصد یہ تھا کہ معاشرے کے بہترین لوگ آگے آئیں، صرف طاقتور یا اثر و رسوخ والے نہیں۔ میر صاحب یہی زور دیتے ہیں کہ معیار اتنا اونچا تھا کہ ریاست اور عوام کا مفاد محفوظ رہے۔ جب اہلیت معیار بنتی ہے نا، تو پھر اقربا پروری نہیں چلتی۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ اچھا، تو اہلیت کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم پہلو بھی ہے نا، جس کا ذکر مقدمہ 72 میں ہے۔ جی بالکل، اور وہ ہے مشاورت پر مبنی قیادت کا انتخاب، یعنی شورا کا اصول۔ شورا یعنی رہنما کا انتخاب کسی ایک کی مرضی سے نہیں بلکہ مل جل کر مشورے سے ہونا چاہیے۔ جی ہاں، شورا تو اسلامی نظام کا ایک ستون ہے۔ قرآن میں بھی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں۔ تو قیادت کے انتخاب میں بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے؟ بالکل، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں عوامی رائے اور اجتماعی دانش کی کتنی قدر ہے۔ میر صاحب لکھتے ہیں کہ شورا کا مقصد صرف گنتی پوری کرنا نہیں تھا، بلکہ اہل الرائے یعنی جو لوگ علم والے ہیں، تجربہ کار ہیں، دیانتدار ہیں، ان کی سنجیدہ رائے کی روشنی میں بہترین فیصلے تک پہنچنا تھا۔ اہل الرائے، اس میں کون لوگ شامل ہوتے تھے؟ عام طور پر اس میں دینی علماء ہوتے تھے، معاشرے کے معتبر لوگ، فوجی کمانڈر، اور جو بھی متعلقہ شعبے کے ماہرین ہوتے تھے وہ شامل ہوتے تھے۔
تاکہ مشورہ صرف جذبات یا مقبول نعروں پر نہ ہو بلکہ علم اور سمجھ بوجھ پر مبنی ہو۔ اور یہی عمل قیادت کو نہ صرف چنتا ہے بلکہ اسے ایک طرح کی اخلاقی اور عوامی جائزیت یعنی لیجٹیمیٹی بھی دیتا ہے۔ صحیح، جائزیت۔ لیکن آج کل کے دور میں جہاں کروڑوں لوگ بستے ہیں، بڑی بڑی ریاستیں ہیں، کیا شورا کا وہ پرانا طریقہ یعنی اہل رائے کو بلا کر مشورہ کرنا، کیا وہ آج بھی ویسے ہی ممکن ہے؟ یہ ایک چیلنج تو ہے۔ جو آج کل کے جمہوری نظام ہے، الیکشنز ہوتے ہیں، پارلیمنٹ میں بحث ہوتی ہے، کیا ہم اسے شورا کی نئی شکل کہہ سکتے ہیں؟ میر صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میر صاحب اس پر بات کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ شکلیں بدل سکتی ہیں لیکن روح باقی رہنی چاہیے۔ آج کے الیکشن عوام کی رائے جاننے کا ایک طریقہ ضرور ہے، جی، لیکن شورا کا جو اسلامی تصور ہے نا، وہ مشاورت کے معیار، اس کی گہرائی اور مشورہ دینے والوں کی اپنی اہلیت پر بہت زور دیتا ہے۔ صرف ووٹ ڈال دینا شاید کافی نہ ہو، لیکن بنیادی اصول وہی ہے کہ قیادت اور ریاست کے اہم فیصلے عوام کی مرضی اور بامانی مشورے سے ہوں۔ میر صاحب یہ تجویز کرتے ہیں کہ آج کے جمہوری نظاموں میں بھی ایسے طریقے بنائے جا سکتے ہیں جن سے ماہرین اور اہل علم کی رائے کو فیصلہ سازی میں زیادہ وزن دیا جائے تاکہ فیصلے صرف سیاسی فائدے کے لیے نہ ہوں۔ یہ واقعی ایک مشکل کام ہے کہ روح بھی باقی رہے اور آج کے تقاضے بھی پورے ہوں۔ اچھا چلیں، مان لیا کہ اہلیت اور مشاورت سے قیادت آ بھی گئی، لیکن حکومت کو مؤثر طریقے سے چلانے کے لیے ایک اور چیز بھی بہت ضروری ہے، جس کا ذکر مقدمہ نمبر 73 میں ہے: ادارہ جاتی یادداشت کا تحفظ۔ انسٹیٹیوشنل میموری، جی، یعنی جو فیصلے ہوئے، جو قانون بنے، جو تجربات ہوئے، ان سب کو محفوظ رکھنا۔ یہ کیوں اتنا اہم ہے؟ یہ بہت ہی اہم ہے ریاست کے تسلسل یعنی کنٹینیوٹی کے لیے۔ اب سوچیں کہ اگر ہر نیا آنے والا حکمران یا ادارہ بالکل صفر سے شروع کرے، پچھلے تجربات سے، کامیابیوں سے، ناکامیوں سے بالکل ناواقف ہو، تو وہ تو بار بار وہی غلطیاں دہرائے گا۔ بالکل، ہر بار پہیہ نئے سرے سے ایجاد کرنے کی کوشش ہوگی، وقت بھی ضائع، وسائل بھی ضائع۔ میر صاحب بتاتے ہیں کہ شروع کی اسلامی ریاست میں اس چیز کو سمجھا گیا تھا، باقاعدہ نظام تھا عدالتی فیصلوں کو، حکومتی احکامات کو، معاہدوں کو، یہاں تک کہ ٹیکس کے ریکارڈ کو لکھ کر محفوظ رکھنے کا۔ دیوان قائم کیے گئے تھے شاید۔ جی ہاں، دیوان بنائے گئے جو سرکاری ریکارڈ رکھتے تھے۔ مقصد یہی تھا کہ اداروں میں تسلسل رہے، ماضی کے علم اور تجربے سے فائدہ اٹھایا جائے اور مستقبل کی منصوبہ بندی بہتر ہو۔ اگر ادارہ جاتی یادداشت نہ ہو تو ادارے کبھی مضبوط نہیں ہو سکتے، ریاست مستحکم نہیں ہو سکتی۔ اور آج تو انفارمیشن کا دور ہے، ڈیٹا ہی ڈیٹا ہے، تو آج تو اس کی ضرورت اور بھی زیادہ ہو گئی ہے نا۔ منظم سرکاری آرکائیوز، عدالتی فیصلوں کے کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ، یہ سب چیزیں کہیں زیادہ ضروری ہو گئی ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ریکارڈ موجود تو ہوتا ہے، مگر اسے استعمال کون کرتا ہے؟ یا سیاسی تبدیلی آئی تو پرانے ریکارڈ کو دیکھا ہی نہیں جاتا۔ کیا میر صاحب اس محفوظ شدہ علم کو عملی طور پر استعمال کرنے پر بھی کچھ کہتے ہیں؟ بالکل کہتے ہیں، صرف ریکارڈ جمع کرنا کافی نہیں ہے۔ میر صاحب اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ اس ریکارڈ شدہ علم اور تجربے کو زندہ رکھنا ہے، اسے قابل استعمال بنانا ہے۔ زندہ رکھنا ہے۔ جی، اصل فائدہ تو تب ہے جب نئی پالیسی بناتے ہوئے، نیا قانون لاتے ہوئے، انتظامی فیصلے کرتے ہوئے یہ پچھلا علم آپ کی رہنمائی کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ریکارڈ تک رسائی آسان ہو، اس کا تجزیہ کرنے والے لوگ ہوں اور فیصلہ کرنے والوں میں یہ سوچ ہو کہ ہمیں ماضی سے سیکھنا ہے۔ ایک کلچر ہو سیکھنے کا۔ جی، ایک کلچر ہو۔ صرف فائلیں اکٹھی کر دینا ادارہ جاتی یادداشت نہیں، بلکہ اس علم کو وقت پر مؤثر طریقے سے استعمال کرنا اصل چیز ہے، اور اس سے شفافیت بھی آتی ہے، جواب دہی بھی بڑھتی ہے۔ یہ بات تو بہت اہم ہے، علم کو قابل عمل بنانا۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں ان چاروں مقدمات کے نچوڑ کی طرف۔ مقدمہ نمبر 74 جو قیادت کے بنیادی معیارات بتاتا ہے، وہ کون سی خاص صفات ہیں جو ایک لیڈر میں ہونی چاہیے؟ جی، مقدمہ 74 سمجھیں کہ ان سب باتوں کا خلاصہ ہے۔ میر صاحب کی تحقیق کے مطابق 4 بنیادی صفات سامنے آتی ہیں۔ 4 صفات کون کون سی؟ پہلی ہے تقوی۔ تقوی یہ صرف ذاتی قسم کی پرہیزگاری نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کے سامنے جواب دہی کا گہرا احساس، اپنی ذمہ داری کو سمجھنا۔ یہ وہ اندر کی اخلاقی طاقت ہے جو لیڈر کو غلط کاموں سے، لالچ سے، طاقت کے ناجائز استعمال سے روکتی ہے۔ صحیح۔
دوسری ہے عدل، یعنی انصاف پسندی، غیر جانبداری۔ لیڈر کا ہر کام، ہر فیصلہ سب کے لیے برابر ہو، چاہے کسی کا مذہب، نسل، زبان کچھ بھی ہو۔ انصاف ہوگا تو ریاست قائم رہے گی اور لوگوں کا بھروسہ رہے گا۔ ٹھیک، تیسری صفت؟ تیسری ہے حکمت، وزڈم۔ یہ صرف ذہانت نہیں بلکہ دانائی، بصیرت، معاملے کی تہہ تک پہنچنا، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا، دور اندیشی، مسائل کا عملی حل نکالنا، یہ سب حکمت میں آتا ہے۔ اور چوتھی ہے صلاحیت، یعنی کفایت یا کمپیٹنس، کام کرنے کی عملی قابلیت، جو ذمہ داری ملی ہے اسے نبھانے کی اہلیت، انتظامی امور چلانا، وسائل کا صحیح استعمال کرنا، منصوبے پورے کرنا، یہ سب صلاحیت میں شامل ہے۔ تقوی، عدل، حکمت اور صلاحیت واقعی بہت جامع معیارات ہیں۔ یہ تو بہت بلند معیار ہیں۔ کیا یہ صرف سب سے بڑے حکمران کے لیے ہیں یا ریاست کے باقی عہدیداروں کے لیے بھی؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ میر صاحب یہی واضح کرتے ہیں کہ یہ معیار صرف سربراہ مملکت کے لیے نہیں ہے، بلکہ ریاست کا ہر وہ عہدیدار، ہر وہ شخص جسے کوئی بھی اختیار یا ذمہ داری دی گئی ہے، اچھا، کا انچارج ہو، سب کے لیے یہ ضروری ہے۔ اسلامی فقہ میں تو پورے نظام کی بنیاد ہی ان اصولوں پر ہے۔ وہ حدیث مبارکہ ہے نا کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت یعنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جی سنا ہے۔ تو یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ یہ معیار اصل میں کرپشن، نااہلی، اقربا پروری، ظلم، ان سب چیزوں کے خلاف ایک اجتماعی ڈھال ہے، ایک حفاظتی دیوار۔ بالکل۔ جب تقویٰ ہوگا تو امانت میں خیانت نہیں ہوگی، عدل ہوگا تو حق نہیں مارا جائے گا، حکمت ہوگی تو ریاست کا نقصان نہیں ہوگا، اور صلاحیت ہوگی تو کام ٹھیک سے ہوں گے۔ ان میں سے ایک بھی کم ہو تو پورا نظام کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور آج کل جب ہم سنتے ہیں عوامی عہدوں پر بدعنوانی کی کہانیاں، اختیارات کا غلط استعمال یا صرف نااہلی کی وجہ سے عوام کو مشکلات، تو واقعی لگتا ہے کہ یہ 1400 سال پرانے اصول آج کتنے ضروری ہیں۔ شدت سے محسوس ہوتی ہے ان کی ضرورت۔ یہ یاد دلاتے ہیں کہ صرف ٹیکنیکل مہارت کافی نہیں، بلکہ اخلاقی کردار، انصاف کا جذبہ اور خدمت کا احساس بھی اتنا ہی بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ بالکل۔ لیکن پھر وہی سوال کہ آج کے معاشروں میں جو اتنے پیچیدہ ہیں، ان معیارات کو نافذ کیسے کیا جائے؟ کیا صرف قانون بنا دینا کافی ہے؟ قانون پہلا قدم ضرور ہے، لیکن اکیلے کافی نہیں۔ میر صاحب کی تحقیق بھی یہی بتاتی ہے کہ ان معیارات کو حقیقت بنانے کے لیے ایک پورا سماجی اور سیاسی ماحول بنانا پڑتا ہے۔ ماحول یعنی تعلیم و تربیت کے ذریعے ان قدروں کو عام کرنا، احتساب کے ادارے بنانا جو مضبوط بھی ہوں اور غیر جانبدار بھی ہوں، اور عوام میں یہ شعور پیدا کرنا کہ وہ اپنی قیادت سے ان معیاروں کا تقاضا کریں۔ جب پورا معاشرہ مل کر اہلیت، دیانت، انصاف کو اہمیت دے گا، تبھی قیادت پر بھی دباؤ پڑے گا کہ وہ ان پر پورا اتریں۔ صحیح کہا۔ یہ ایک مسلسل کوشش ہے جس میں ریاست اور عوام دونوں کا کردار ہے۔ جی ہاں، دونوں کا کردار ہے۔ بالکل۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ اسلام کی نظر میں قیادت صرف طاقت نہیں بلکہ ایک مقدس امانت ہے، اور اس امانت کا حق ادا کرنے کے لیے 4 باتیں ضروری ہیں: اہلیت کی بنیاد پر انتخاب، مشاورت سے فیصلے، اداروں کا تسلسل اور ان کی یادداشت کا تحفظ، اور سب سے اہم، قیادت کا تقوی، عدل، حکمت اور صلاحیت جیسی صفات سے آراستہ ہونا۔ بالکل درست۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان معیارات کی اہمیت کسی خاص وقت یا جگہ تک محدود نہیں ہے۔ یہ صرف ماضی کی باتیں یا صرف مذہبی احکامات نہیں ہیں، یہ وہ یونیورسل اصول ہیں جو کسی بھی زمانے میں ایک انصاف پر مبنی، مستحکم اور ترقی کرنے والے معاشرے کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ صحیح۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اصل لیڈرشپ وہ ہے جو خدمت کرے، انصاف قائم کرے اور عوام کی بھلائی کے لیے اپنی پوری قابلیت استعمال کرے۔ یقیناً، اور اسی اہم نقطے پر ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ رہے ہیں۔ یہ جو معیارات ہم نے ڈسکس کیے، اہلیت، مشاورت، عدل، امانت، ادارہ جاتی یادداشت، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آج اپنے رہنماؤں، اپنے اداروں اور یہاں تک کہ اپنے سماجی رویوں کو کیسے پرکھ سکتے ہیں؟ کیا یہ پرانے اصول آج کی اس پیچیدہ دنیا میں واقعی قابل عمل ہیں؟ اور اگر ہیں تو انہیں صرف کتابوں سے نکال کر عملی زندگی اور حکومتی نظام کا حصہ کیسے بنایا جائے تاکہ قیادت واقعی امانت سمجھی جائے، نہ کہ کوئی ذاتی حق؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔
کے دور کے لیے بھی یہ بہت متعلقہ ہے۔ یہ جو تصور ہے نا کہ نظام افراد سے زیادہ طاقتور اور پائیدار ہونے چاہیے، یہ خود حکمرانی کے استحکام کی بنیاد ہے۔ جب نظام مضبوط ہو تو قیادت میں تبدیلی آتی بھی ہے، تو ریاست کے بنیادی ڈھانچے پر اتنا فرق نہیں پڑتا۔ صحیح۔ یہ اصول جو ہے ایک طرح سے تسلسل اور پریڈکٹیبلٹی جسے کہتے ہیں، اور طویل مدتی مضبوطی کی ضمانت بن جاتا ہے۔ اچھا۔ اس کے برعکس دیکھیں، جہاں شخصیات ہی سب کچھ ہوں، وہاں تو ہر تبدیلی ایک نیا بحران لا سکتی ہے نا؟ ٹھیک کہا۔ تو مقدمہ نمبر 75 کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ نظامی ڈھانچے شخصیات سے زیادہ اہم ہے۔ جی بالکل۔ اب یہ سننے میں تو شاید ایک سیدھی سی بات لگے، لیکن جب ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ اختیارات اور طاقت وہ تو ہمیشہ شخصیات کی طرف کھنچتے ہیں، تو پھر اس اصول کی اہمیت، اس کی گہرائی واضح ہوتی ہے۔ بالکل بالکل۔ اور اس اصول کو صرف ایک آپ کہیں نظریاتی بات کے طور پر پیش نہیں کیا گیا، اچھا۔ بلکہ ماخذ میں اس کی عملی مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بیت المال کو لے لیں، یعنی ریاستی خزانہ۔ جی ہاں۔ اسے ایک خود مختار ادارے کے طور پر قائم کیا گیا، جس کے آمدن اور خرچ کے واضح قوانین تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ حاکم وقت اپنی مرضی سے اس میں تصرف کر لے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ادارے کی تشکیل کا مقصد ہی یہ تھا کہ ریاست کے مالی معاملات شخصیات کے رحم و کرم پر نہ ہوں، صحیح، بلکہ ایک طے شدہ نظام کے تحت چلیں۔ اسی طرح آپ عدلیہ کو دیکھیں، اسے انتظامیہ سے الگ رکھا گیا جی یہ بہت اہم ہے۔ تاکہ انصاف کی فراہمی میں کسی شخصیت کا دباؤ یا اثر شامل نہ ہو۔ پھر فوج کو بھی ایک منظم ادارے کے طور پر ترقی دی گئی، اس کے اپنے قواعد و ضوابط تھے۔ یعنی ان اداروں کو صرف بنایا نہیں گیا، بلکہ انہیں چلانے کے لیے واضح اصول، ایک پورا میکانزم بھی بنایا گیا تاکہ وہ شخصیات سے اوپر ہو کر کام کر سکیں۔ بالکل۔ یہ تو ایک بڑا قدم تھا، خاص طور پر اس دور میں جب ہر طرف بادشاہتیں تھیں، شخصی حکومتیں تھیں۔ یقیناً۔ اور اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ ریاست کی بنیادیں اگر مضبوط، خود مختار اور آپ کہیں باقاعدہ اداروں پر رکھی جائیں تو وہ نظام زیادہ دیرپا ہوتا ہے، زیادہ منصفانہ اور مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ یہ ادارے ریاست کی مشینری کے کل پرزوں کی طرح ہیں۔ اگر پرزے معیاری ہیں، اپنی جگہ ٹھیک کام کر رہے ہیں، تو مشین چلتی رہے گی، چاہے اسے چلانے والا کوئی بھی ہو۔ یہ اچھی وضاحت ہے۔ تو گویا سبق یہ نکلا کہ پائیدار نظام ہی اچھی حکمرانی کی ضمانت ہے۔ جی ایک طرح سے۔ آپ کی وہ مشین والی مثال بہت اچھی تھی، یا اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک مضبوط عمارت کی بنیادیں اہم ہوتی ہیں، ہے نا؟ بالکل۔ نہ کہ صرف اس کی وقتی سجاوٹ۔ اگر بنیادیں یعنی ادارے ٹھوس ہوں تو حکمرانی کا ڈھانچہ قیادت کی تبدیلیوں کے باوجود مستحکم رہتا ہے۔ جی ہاں۔ لیکن یہاں ایک سوال آتا ہے ذہن میں، یہ اصول نظریاتی طور پر تو بہت مضبوط لگتا ہے، مگر کیا عملی تاریخ میں یہ ہمیشہ اتنا ہی مؤثر رہا، یا پھر طاقتور شخصیات پھر بھی اداروں پر حاوی آتی رہیں؟ دیکھیں، یہ ایک نہایت اہم سوال ہے آپ کا، اور تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اصول اور عمل میں ہمیشہ ایک فرق رہا ہے۔ بلا شبہ ایسے ادوار آئے جب طاقتور حکمرانوں نے اداروں کو کمزور کیا یا انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، یہ تو ہوتا رہا ہے۔ جی۔ لیکن اس اصول کی اہمیت اس بات میں ہے کہ یہ ایک معیار، ایک بینچ مارک فراہم کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ مثالی حکمرانی کیسی ہونی چاہیے۔ صحیح۔ اور جب بھی حکمرانی اس معیار سے ہٹی، اس کے منفی نتائج سامنے آئے، تو عملی مشکلات کے باوجود اس اصول کی نظریاتی اور اخلاقی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ اچھا۔ اور اگر ہم اسے آج کے وسیع تناظر میں دیکھیں تو جدید سیاسی نظریات میں بھی ہمیں اسی اصول کی گونج سنائی دیتی ہے۔ آپ کن جدید نظریات کی بات کر رہے ہیں؟ آج کل ہم جن تصورات کی بہت بات کرتے ہیں، جیسے رول آف لا یعنی قانون کی حکمرانی، جی ہاں، یا اداروں کا توازن، انسٹیٹیوشنل بیلنس جسے کہتے ہیں، ان کی جڑیں اسی فکر میں پیوست ہیں کہ نظام کو افراد پر فوقیت حاصل ہونی چاہیے۔ اچھا۔ کوئی بھی فرد قانون سے بالا تر نہیں۔ بالکل۔ اور اداروں کے توازن کا مطلب ہے کہ ریاست کی طاقت مختلف اداروں میں تقسیم ہو، جیسے مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ، تاکہ کوئی ایک ادارہ یا شخصیت مطلق العنان نہ بن جائے۔ یہ اصول دیکھیں، وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہے۔ یہ کسی بھی مستحکم اور منصفانہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ صحیح۔
تو یہ جو اسلامی اصول ہیں دراصل انہی آفاقی قدروں کی ایک ابتدائی بہت واضح شکل پیش کرتے ہیں۔ یہ واقعی ایک دلچسپ ربط ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ اصول صرف ماضی کا حصہ نہیں بلکہ آج بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ بالکل۔ تو ان سب باتوں کا مجموعی طور پر کیا مطلب نکلتا ہے؟ اگر ہم مقدمہ 75 کو پچھلے چند مقدمات یعنی 71 سے 74 تک ان کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو حکمرانی کی کیسی تصویر بنتی ہے؟ یہ سارے نکات کیسے اس مرکزی خیال سے جڑتے ہیں کہ ادارے افراد سے زیادہ اہم ہیں؟ جی، یہ تمام مقدمات یعنی 71 سے 75 تک یہ مل کر اچھی حکمرانی کے لیے ایک بڑا مربوط فریم ورک پیش کرتے ہیں۔ اچھا، یہ سب نکات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور اسی مرکزی خیال کو کہ ادارے اہم ہیں اسی کو تقویت دیتے ہیں۔ آئیے ان 5 اہم اسباق کو ذرا دیکھتے ہیں جو ان مقدمات سے ہمیں ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پہلا سبق جو غالباً مقدمہ 71 میں تھا وہ یہ کہ قیادت کا معیار اہلیت ہے، نسب یا خاندانی تعلق نہیں۔ جی بالکل۔ یعنی حکمرانی کا حق صرف اسے ملے جو اہل ہو، نہ کہ اسے جو کسی خاص خاندان سے ہو۔ یہ تو اس دور کے لحاظ سے بہت انقلابی بات تھی۔ بالکل انقلابی۔ اس زمانے میں جب دنیا بھر میں بادشاہت تھی، وراثتی حکمرانی عام تھی، یہ اصول قائم کرنا کہ قیادت کا پیمانہ صلاحیت ہے، علم ہے، تقویٰ ہے، نہ کہ خون کا رشتہ، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اور اہلیت میں صرف انتظامی قابلیت ہی نہیں بلکہ کردار کی پختگی، امانت، دیانت، عوام کی خدمت کا جذبہ، یہ سب شامل ہیں۔ صحیح۔ تو یہ اصول شخصی حکمرانی کی نفی کرتا ہے اور نظام کی بنیاد قابلیت پر رکھتا ہے۔ اچھا، دوسرا اہم سبق مقدمہ 72 سے متعلق وہ ہے شورا یعنی مشاورت کی اہمیت۔ جی ہاں۔ کہ قیادت کو جواز اور مضبوطی مشاورت کے عمل سے ملتی ہے، فیصلے اجتماعی دانش کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ جی ہاں، شورا کا مطلب صرف مشورہ لینا نہیں ہے بلکہ حکومت کے معاملات میں اہل اور رائے افراد کو شریک کرنا ہے۔ اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو فیصلوں میں غلطی کا امکان کم ہو جاتا ہے کیونکہ مختلف زاویوں سے غور ہوتا ہے۔ جی۔ اور دوسرا، یہ قیادت کو عوام یا ان کے نمائندوں کے سامنے جوابدہ بناتا ہے۔ یہ اصول بھی اختیارات کو ایک فرد میں جمع کرنے کے بجائے تقسیم کرنے کی طرف ایک قدم ہے۔ ٹھیک۔ یہ اجتماعی ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے۔ تیسرا نقطہ جو مقدمہ 73 میں ہو سکتا ہے وہ ادارہ جاتی تسلسل یا جسے انسٹیٹیوشنل میموری کہتے ہیں اس کا قیام ہے۔ جی۔ کہ جب ادارے مضبوط ہوتے ہیں تو پالیسیوں اور فیصلوں میں تسلسل رہتا ہے جس سے ریاست میں استحکام آتا ہے۔ یہ نقطہ تو براہ راست اداروں کی اہمیت سے جڑا ہے۔ اگر نظام مضبوط ہو تو حکومتیں بدلنے سے پالیسیاں یکسر نہیں بدل جاتی۔ ہاں۔ پچھلے تجربات سے سیکھا جاتا ہے، اچھے کام کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اسے آپ ایک ریلے ریس کی طرح سمجھیں، ٹھیک۔ جہاں ہر دوڑنے والا بیٹن اگلے کو تھماتا ہے، یہ نہیں کہ ہر کوئی نئے سرے سے دوڑ شروع کر دے۔ صحیح۔ ادارہ جاتی تسلسل ریاست کو سمت دیتا ہے، استحکام دیتا ہے اور وسائل کا ضیاع روکتا ہے۔ چوتھا سبق مقدمہ 74 سے یہ نکلا کہ واضح معیارات اور قواعد و ضوابط بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کو روکتے ہیں۔ بالکل۔ جب ہر کام کے لیے اصول ہوں، طریقہ کار ہو، احتساب کا نظام موجود ہو تو من مانی اور بے ضابطگیوں کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ جی۔ شفافیت آتی ہے، ہر شخص کو معلوم ہوتا ہے کہ قواعد کیا ہیں۔ یہ چیز نہ صرف بدعنوانی کو روکتی ہے بلکہ عوام کا ریاست پر اعتماد بھی بڑھاتی ہے۔ یہ بھی اداروں کو مضبوط کرنے کا ایک طریقہ ہے کیونکہ اصولوں کا اطلاق شخصیات سے بالاتر ہو کر ہوتا ہے۔ اور 5واں نقطہ جو آج ہماری گفتگو کا مرکز رہا مقدمہ 75 وہ یہ کہ حکمرانی کی بنیاد شخصیات پر نہیں بلکہ اداروں پر ہونی چاہیے۔ جی ہاں۔ نظام اتنا مضبوط ہو کہ وہ افراد کے آنے جانے سے متزلزل نہ ہو۔ بالکل، یہ 5 نکات مل کر ایک ایسی حکمرانی کا نقشہ پیش کرتے ہیں جو اہلیت، مشاورت، تسلسل، شفافیت اور ادارہ جاتی استحکام پر قائم ہو۔ اور ان سب کا نچوڑ یہ ہے کہ نبوی قیادت جس سے یہ اصول لیے گئے ہیں وہ اخلاقیات یعنی ایتھکس اور اہلیت یعنی کمپیٹنس کا ایک بے مثال امتزاج تھا۔ اچھا۔ قیادت صرف قابلیت، انتظامی صلاحیت یا ہوشیاری کا نام نہیں بلکہ اعلیٰ اخلاقی اقدار،
انصاف پسندی اور امانتداری کا مظہر بھی ہونی چاہیے۔ یہ اخلاقیات اور اہلیت کا امتزاج یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ امتزاج اس لیے کلیدی ہے کیونکہ اہلیت جو ہے وہ ریاست کے مؤثر کام کرنے یعنی ایفیشنسی کو یقینی بناتی ہے، جی، جبکہ اخلاقیات اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ اختیارات کا استعمال عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہو، انصاف کے قیام کے لیے ہو، امانت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہو۔ صحیح۔ صرف اہلیت اگر اخلاقیات کے بغیر ہو تو وہ ظلم اور استحصال کا باعث بن سکتی ہے، اور صرف اخلاقیات اگر اہلیت نہ ہو ساتھ تو وہ ریاست کو چلانے میں ناکامی کا سبب بن سکتی ہے۔ تو پائیدار، منصفانہ اور عوام دوست حکمرانی کے لیے یہ دونوں پہلو لازم و ملزوم ہیں۔ قیادت کو ایک مقدس امانت سمجھا گیا جسے پوری دیانتداری اور قابلیت سے نبھانا ضروری ہے۔ بہت خوب۔ یہ واقعی ایک جامع تصویر ہے جو اسلامی اصولوں میں اچھی حکمرانی کے تصور کو واضح کرتی ہے۔ اچھا، اب اگر ہم ماخذ میں آگے دیکھیں تو اگلے چند مقدمات یعنی 76 سے 85 تک وہ ایک اور دلچسپ پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جمہوری شمولیت اور اجتماعی فیصلے۔ جی، یہ موضوع آج کی گفتگو سے کیسے جڑتا ہے؟ یہ تو براہ راست جڑتا ہے۔ جہاں ہم نے اداروں کی مضبوطی اور نظام کی فوقیت پر بات کی، وہیں اگلا منطقی قدم یہ دیکھنا ہے کہ ان اداروں میں عوامی شمولیت اور اجتماعی فیصلوں کا کیا کردار ہے۔ اچھا، اگر ادارے مضبوط ہیں لیکن عوام سے کٹے ہوئے ہیں تو وہ بھی مؤثر نہیں ہو سکتے۔ صحیح بات ہے۔ تو اگلے مقدمات غالباً اسی نقطے پر روشنی ڈالیں گے کہ کس طرح اسلامی اصولوں میں عوامی آواز، مشاورت، شورا کو اگر وسیع تر معنوں میں لیں اور اجتماعی ذمہ داری کے تصورات کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حکمرانی صرف چند منتخب افراد کا کام نہیں بلکہ ایک وسیع تر اجتماعی عمل ہے جس میں معاشرے کے مختلف طبقات کی شمولیت ضروری ہے۔ یہ تو یقیناً ایک بہت اہم زاویہ ہے جس پر آئندہ غور کیا جا سکتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ نظام صرف اوپر سے مضبوط نہ ہو بلکہ نیچے عوام سے بھی جڑا ہوا ہو۔ بالکل، اور آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ ہمیں ایک اہم سوال پر سوچنے کی دعوت بھی دیتا ہے۔ جی، ہم نے اداروں کی اہمیت اور شخصیت پرستی سے گریز کے اصول پر بات کی۔ آج کے دور میں چاہے وہ مسلم اکثریتی ممالک ہوں یا دنیا کے دیگر نظام، وہ کس حد تک اس اصول پر عمل پیرا ہیں؟ یہ بڑا سوال ہے۔ کیا ہم واقعی ایسے نظام اور ادارے بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں جہاں اصول اور قانون شخصیات پر حاوی ہوں، جہاں حکمرانی واقعی ایک امانت سمجھی جائے، یا آج بھی سیاست اور طاقت کا کھیل افراد اور شخصیات کے گرد ہی گھومتا ہے، جس کی وجہ سے بار بار عدم استحکام اور بے یقینی پیدا ہوتی ہے؟ جی، یہ وہ سوال ہیں جس کا جواب میرا خیال ہے ہم سب کو اپنے اپنے معاشروں کے تناظر میں تلاش کرنا ہوگا۔